یہ وہی ہیں جو بخش دیتے ہیں، یہ وہی ہیں جو بخش دیتے ہیں، ارے کون ان جرموں پہ سزا نہ کرے۔ میرے آقا علیہ السلام کے نام سے دور رہنے والی، آپ کے نام سے چہرے سے بچنے والی بوڑھی عورت اپنے وطن کو، شہر کو، گاؤں کو چھوڑنے کے لیے تیار ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ محمد نام کا میرے سامنے نہ پڑ جائے، اس کا چہرہ میرے سامنے نہ آ جائے، اس لیے کہ میں نے سنا ہے کہ جو محمد عربی کا چہرہ دیکھ لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ایمان کی روشنی سے، ایمان کی جو دولت سے مالا مال فرما دیتا ہے۔ یہ بوڑھی عورت ڈر رہی تھی کہیں ایسا نہ ہو محمد کہیں میرے سامنے نہ آ جائے، اس بستی کو چھوڑا جائے، اس بستی سے الگ ہٹا جائے، اس بستی سے دور چلا جائے۔ میرے آقا علیہ السلام کے چہرے سے اتنا ڈرتی نظر آ رہی ہے، کہیں ایسا نہ ہو محمد عربی میرے سامنے نہ آ جائے، میں اس کا کلمہ پڑھ کر کہیں اس کی نہ ہو جاؤں۔ لیکن ہوتا یہ ہے جیسے ہی اپنا سامان لینے کے بعد میں یہ گھر سے نکلتی ہے، باہر سامان رکھا ہوا ہے، میرے آقا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس راہ سے گزر رہے ہیں، میرے آقا دیکھتے ہیں ایک بوڑھی عورت ہے اور اس کے پاس اتنا وزن ہے، خدا کی قسم میرے آقا سے رہا نہیں گیا۔ میرے آقا فرماتے ہیں تم کہاں جاؤ گی؟ اس بوڑھی عورت نے کہا مجھے فلاں جگہ جانا ہے۔ میرے آقا تو وہ رحمت عالم ہے، آپ نے بزرگوں کی جس طرح مدد کر کے ہمیں ایک سبق دیا ہے، دیکھیے اگر کوئی تمہیں کمزور مل جائے تو اس کا دھرم معلوم نہیں کرنا ہے، اس کی ذات کو معلوم نہیں کرنا ہے، اس کی برادری کو معلوم نہیں کرنا ہے، بلکہ نبی کی سنت کو ادا کرنا ہے۔ میرے آقا کی اس سنت کو زندہ کیجئے، اپنے پاس میں رہنے والے کمزور اور بزرگوں کی مدد کیجئے، اس لیے تمہارے نبی نے وہ اس کا آپ کو اعلان دیا ہے اور ایک سبق دیا ہے، اگر تمہارے سامنے چاہے کسی مذہب کا ہو، کسی بھی دھرم کا ہو، کسی بھی ذات کا ہو، کسی بھی برادری کا ہو، اگر کمزور ہے تو سب سے پہلے اس کی کمزوری کا خیال کیا جائے اور اس کے وزن کو اٹھا کر اپنے سر پر براہ مکمل پہنچا دیا جائے۔ یہ تمہارا نہیں بلکہ تمہارے نبی کی سنت ادا ہو۔ میرے آقا نے اس بوڑھی عورت کے جو نبی کے نام سے دور جا رہی تھی، کہیں ایسا نہ ہو کہ نبی کا چہرہ میری نگاہوں کے سامنے نہ آ جائے اور میں کہیں نبی کی غلام نہ بن جاؤں۔ آپ میرے آقا علیہ السلام نے اس بوڑھی عورت کے وزن کو اٹھایا، آپ راہ میں لے کر جا رہے ہیں۔ میرے آقا فرما رہے ہیں اے ماں تم کہاں جا رہی ہو؟ تمہارا نام کیا ہے؟ خدا کی قسم اس کی آنکھوں میں آنسو نکل آئے اور کہا بیٹا ایسے وقت میں اگر کسی نے میرا وزن اٹھایا ہے، میری مدد کی ہے تو وہ تم نے کی ہے۔ اے بیٹا تم بڑے اچھے ہو، بڑے اچھا اخلاق ہے، بڑا اچھا کردار ہے، بڑی سمجھداری تمہارے اندر ہے۔ اے بیٹا میں نے تم سے نہیں دیکھا ہے ایسے ماحول میں، ایسے دور میں اگر کوئی کسی کا وزن اٹھا رہا ہے، خدا کی قسم میرے آقا کی بارگاہ میں یہ بوڑھی عورت عرض کرتی ہے اے بیٹا میں نے تم کو جانا نہیں، میں نے پہچانا نہیں ہے، لیکن جن خوبیوں کو میں دیکھ رہی ہوں خدا کی قسم میں نے آج تک کسی میں نہیں دیکھا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام مسکرا رہے ہیں، میرے آقا جانتے ہیں کہ یہ میری وجہ سے اپنے مکان کو، اپنے شہر کو چھوڑ کر جا رہی ہے، اپنی بستی کو چھوڑ کر جا رہی ہے، لیکن میرے آقا گھبرائے نہیں بلکہ اس کو پوری منزل تک پہنچایا۔ لیکن میرے آقا علیہ السلام جیسے ہی جانا شروع کر دیتے ہیں، اس بوڑھی عورت نے آواز لگائی سنو بیٹا تم کہاں جا رہے ہو؟ تم کون ہو؟ تم نے بتایا نہیں ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں تم جس کے ڈر کی وجہ سے جا رہی ہو بستی کو چھوڑ کر، اسی کا نام محمد ہے، مجھے محمد کہتے ہیں۔ اتنا کہنا تھا بوڑھی عورت کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے اے نام محمد رکھنے والے، اے محمد عربی مجھے اپنا بنا لو، کلمہ پڑھا کر مجھے اپنا غلام بنا لو۔ میں تو سوچ رہی تھی کہیں ظالم ہو سکتا ہے یا کوئی اور ہو سکتا ہے، لیکن میں نے جب تمہارے کردار کو اپنایا، لیکن جب میں نے تمہاری اچھائیوں کو تولا، اب میرا جانے دل نہیں کر رہا ہے بلکہ تمہارے قدموں پر اپنی زندگی قربان کرنے کو من کر رہا ہے۔